جی، جڑواں کی اگلی 2 ایپیسوڈ کے ریویو دوں گی، اور میری رائے یہ ہے کہ جو قاسم ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہوگی، جو مظہر صاحب اپنے بیٹے کو روتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی مرا نہیں ہوگا، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو وکی تھا ان کے زہرا کی یونیورسٹی میں، وہ قاسم ہو سکتا ہے اس کا بھائی۔ اور چلیں اس کے بعد ہم ویڈیو میں کیا ہوا، مطلب ایپیسوڈ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ زارا اور سارہ بہت حد تک تیاری کر چکی ہیں، اور مطلب سارہ کی جگہ لینے کے لیے اپنے فادر کی طرف جائے گی، اور جو سارہ ہے وہ زارا کی جگہ اپنی ماں کے پاس رہے گی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ زارا نے ابھی تک سارہ کو نہیں بتایا کہ وہ اس کی ریئل سسٹر ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ اس نے جو معلومات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے اسے یہ بھی پتہ ہے کہ سارہ جو سی ہے وہ بہت سادی سی ہے، تو اس لیے اس کو نہیں بتانا چاہتی، اور اسے اب یہی لگتا ہے کہ سارہ اس لیے جا رہی ہے زارا اس لیے جا رہی ہے کیونکہ وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بہنیں لگی ہوئی ہیں، اپنی آخری محنت کر رہی ہیں، اور وہ جو سی زارا ہے سارہ کو کچھ ٹپس بتاتی ہے کہ تم نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ سرمد جلدی پہچان جائے گا کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور یہی ہونے جا رہا آگے۔ اور عادل کا کریکٹر یہ ہے کہ عادل ہی ہوگا جو ماموں کو یہ سمجھائے گا کہ رکشی کا کیا کریکٹر ہے اور اس کی مدر کا کیا کریکٹر ہے، وہ یہ جان چکا ہے اور یہی اس کو سمجھائے گا اپنے ماموں کو، اس کا یہ کریکٹر ہوگا ڈرامے میں۔ اور یہ کہ اب اس کو ایک بولڈ لڑکی پسند تھی، اور زارا کی شکل میں اس کو ایک بولڈ لڑکی نظر آ جائے گی، اس کو لگے گا کہ سارا شاید اپنی دوست کے پاس رہ کر آئی ہے تو یہ تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کے اندر تھوڑی سی بولڈنس آ گئی ہے، تھوڑی بریو ہو گئی ہے، وہ روتی پیٹتی سارا نہیں رہی، تو وہ اس کو پسند کرنے لگ جائے گا۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی پسندیدگی ہے، لیکن اور ظاہر ہے جب وہ آ جائے گی زارا تو وہ اسے پسند کرنے لگ جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرمد ہے وہ بھی زارا کو پسند کرتا ہے، اور زارا لیکن اس کو اس طرح سے پسند نہیں کرتی، لیکن ظاہر ہے جب وہ یہاں رہے گی سارا رہے گی تو سارا تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہم دیکھ رہے، تو وہ جو اتنی اظہار محبت بار بار کر رہا ہے تو وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکے گی، اور پھر ظاہر ہے وہی اس کی ہیروئن ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی مدر ہے، اس کی جو سرمد کی والدہ ہیں، وہ ان کو ایک ایسی لڑکی پسند ہے جو بہت زیادہ بولڈ نہ ہو، تو وہ ان کو سارا پھر پسند آ جائے گی۔ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ زارا کو وہ پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں کوئی مشکل آ سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب کنفیوز ہیں، کیونکہ سرمد کبھی اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تم یار بڑی ڈفرینٹ مطلب رویہ ہے تمہارا، وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ کبھی تم اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو نانا ابو ہیں وہ بھی تھوڑے سے دیکھ کے اس کے اندر جو تبدیلی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ کچھ ہے جو کوئی ڈفرینٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ کچھ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتی ہے، خود تبدیل ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی والدہ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پریشان ہوتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، جیسے شاپنگ کا ہم نے دیکھا، شاپنگ کے ٹائم پر وہ بڑے حیران ہوتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیسے شاپنگ کرے گی، اس نے تو کبھی میرے ساتھ شاپنگ کی نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارہ کی والدہ ہیں وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہیں، انہیں دکھ ہے اس بات کا کہ اس نے مجھے جا کے مجھے تو بھلا ہی دیا، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظہر صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی سارہ کی شادی کے لیے بڑے تاولے ہوئے ہوئے ہیں، اور سلمیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ آ رہی ہے اور وہ بھی آ رہا ہے اور ان کا آپس میں رابطہ ہے، جبکہ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رکشی کا دماغ بہت چلتا ہے، ظاہر ہے وہی پیار کرتی ہے، وہ اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دماغ استعمال کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا وہ اپنی نانوں کو بلواتی ہے اور کہتی ہے آپ کی بیٹی کو تو محبت کی شادی کے اوپر گھر سے نکال دیا گیا تھا، تو اس لیے آپ بھی اس بات کے لیے لڑائی کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیا، تو پھر اس نے وہی کیا اپنے بیٹے سے۔ اس نے اس کی جو ماں ہے تو سارہ کی جو یعنی کہ دادو ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو تو تم نے نکال دیا تھا۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ وہ آ جائے، پھر آپ بھی دیکھ لیجیے گا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ بہرحال کرنا کیا، اب تو زارا آ رہی ہے، سارہ تو نہیں آ رہی،
زارا تو ان سب کو ٹھیک کر دے گی اور یہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ابھی میں نے آگے کے ایپیسوڈ نہیں دیکھی، جتنی میں نے دیکھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کر دیا۔ اور یہ کہ ظاہر ہے میں نے وہ جو پرومو دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سارا ہے وہ دعا کر رہی ہے اور زارا کے لیے، اور اس کی والدہ سن لیتی ہیں، تو ظاہر ہے کہانی آہستہ آہستہ تو کھلی ہے نا، اب ایپیسوڈ 22 ہو گئی ہے تو آگے تو کھلے گی۔ اور یہ کہ جو سرمد ہے وہ جلدی اس کو پہچان لے گا۔ بہر ہم نے دیکھا کتنی عقل مندی کے ساتھ وہ وہاں سے نکلی ہے اور اس نے کس طرح سے محنت کی، بہرحال مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس چھوٹی سی بچی کا، چھوٹی سی آرٹسٹ ہے اور بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے اور بڑا اچھا کردار اس کو دیا ہے، مطلب دیکھنے میں کچھ لگتا ہے کہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں جسے دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہوگا، آپ بھی انجوائے کرتے ہوں گے۔ چھوٹی سی بچی کا، چھوٹی سی آرٹسٹ کا ایک اچھا سا کریکٹر، بھرپور ایکٹنگ اس کی دونوں الگ الگ کریکٹرز میں نظر آتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنا۔ اینی ویز میری اس ننھی سی آرٹسٹ کے لیے بڑی ساری دعائیں بھی ہیں اور کہانی بہرحال اچھی بڑھ رہی ہے اور مزہ آتا ہے۔ عادل کا کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوگا کہ یہی ساتھ دے گا اس کا، جب نہ ماموں جو سب فیصلہ لینے لگیں گے تو یہی سب کچھ بتا دے گا، کیونکہ اسے پتہ لگ گیا کہ میری بہن کا کیا کردار ہے اور میری بہن کیسے فون پہ غلط میسیجز بھیج رہی ہے سارا کے نمبر پہ، تو بہرحال اسے یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اور سارا کی والدہ ہیں وہ بھی اس کو پسند کرتی ہیں، عادل کو وہ کہتی ہیں سمجھتی ہیں کہ فرحت کے گھر میں اتنا اچھا بچہ کیسے ہے، یہ تو بہت اچھا بچہ ہے، یعنی کہ وہ بھی اس کو اپنا داماد بنانے کی ہنسی خوشی راضی ہو جائیں گی۔ اور یہ لڑکی ظاہر ہے غلط کر رہی ہے تو اس کے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور یہ خود ہی اپنے آپ کو غلط بندے کے ساتھ پھنسانا چاہتی ہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے بروں کے ساتھ برا ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ برا ہی ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہوتا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ لائک کامنٹ سبسکرائب نہیں کرتے، آپ کی ایک لائک کامنٹ سبسکرائب سے میرا جو مورال ہے تھوڑا ہائی ہوگا، لیکن بہرحال میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔